بالنبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعليه وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان محترم سامنے کا ہم اللہ کی شکر اس خالق کا جس نے شہزادی کے ایام بھی ہمارے نصیب میں لائے، اور یہ ایام ایام فاطمیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور اسے منانا یقیناً ایک عبادت کے تحت ہوتا ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، بلکہ ایک واجب فریضے کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اب جب کہا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اب یہاں بھی قربہ سے مراد شہزادی کی طرف جاتا ہے، اور اس مقام پر جہاں کہا گیا ہے کہ اے رسول اپنے قرابت داروں کو حق دے دو، تو وہاں بھی شہزادی کی طرف جایا جاتا ہے۔ پہلے تو اس بات کو اپنے ساتھ باندھ دیجئے کہ شہزادی کے لیے چھوٹا سا قدم اٹھانا بھی اسے عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، چھوٹا سا قدم اٹھانا بھی اسے عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ مثلاً میں یہ کہوں کہ روایات واقعات پڑے ہیں کہ ماں بادشاہ وقت کے دور میں ایک خاتون ہے، وہ ایک جگہ سے گزر رہی ہے، گزرتے ہوئے وہ ایک مقام پر گری، جب گری تو اس نے اپنی پسلیوں پر چوٹ محسوس کی، اس کی زبان سے نکل گیا کہ شہزادی کی پسلیوں کو توڑنے والے پہ لعنت۔ اس نے یہ لعنت کی، وہاں سپاہی کھڑے تھے بادشاہ کے، اس نے دیکھا، اسے دیکھ کر انہیں مارنا شروع کیا۔ جب مارنا شروع کیا تو اسے لے کر دربار میں حاضر کر دیا۔ کہا امام کا دور تھا، ایک بندہ جو یہ دیکھ رہا تھا کہتا ہے اس عورت کو بادشاہ کے دربار میں لے کے جانا تھا، میں اپنے امام کے پاس چلا گیا، اور امام خرمے تناول کر رہے تھے۔ امام نے مجھے کہا کہ لو خرمے کھاؤ۔ میں نے کہا مولا خرمے نہیں کھانا، ایک ایسا واقعہ دیکھ کر آیا ہوں جس نے پریشان کر رکھا ہے، جس نے میری طبیعت میں خلل پیدا کیا ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک خاتون گرتی ہے، اس کی پسلیوں پہ چوٹ محسوس ہوتی ہے، وہ آپ کی شہزادی کی پسلیاں توڑنے والے پہ لعنت کرتی ہے، اور اسے بادشاہ وقت جو ہے پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ اب امام کہہ رہے گا اس نے شہزادی کے لیے یہ مصیبت کو جھیلا ہے نا۔ راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ امام وہاں سے اٹھے اور مسجد میں چلے گئے، اور مسجد میں سر رکھ کر اس کے لیے دعا کرنے لگے۔ امام دعا کر رہے ہیں اس کے لیے جو شہزادی کے قاتلوں پہ لعنت کر رہا ہے۔ آپ غور کریں گے، لعنت اور دوسرا، یہ دو ہی تو نظر ہے، ایک تولا ہے ایک تبرہ۔ تولا اور تبرہ یہ ہمارے دین ہے، جہاں فرموے دے جانا جیسے نماز واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، جیسے حج واجب ہے، ویسے یہ تولا بھی واجب ہے اور تبرہ بھی واجب ہے۔ اب اس کی روایات بہت سی ہیں کہ تولا کا کیا ہے اور تبرہ کا کیا ہے۔ تولا بغیر تبرہ کے کبھی قبول نہیں ہو سکتا، اس بات کو لکھ کے رکھیں گے، تولا بغیر تبرہ کے قبول نہیں ہو سکتا، یعنی محبت تو ہو اور دل میں کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، دل میں کہ بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو برا کہنے کی، ان کے اعمال وہ جانے۔ یہ جو ہے نا جملے، یہ جملے سیاست کی بو کو پیش کرتے ہیں کہ ان جملوں سے سیاست کی بو ہے۔ آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ ظالم کے ساتھ ہیں یا مظلوم کے ساتھ ہیں۔ آپ کہیں کہ میں ظالم کے ساتھ بھی ہوں مظلوم کے ساتھ بھی ہوں تو برا نہ منائیے گا، اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ سلوات کا سہارا دے مل کر محمد آل محمد، اسی کو منافقت کہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ بھائی ہمیں کسی کو برا کہنے۔ علی کتنے فضائل ہیں، یہ جملے سنتے ہیں نا، علی کتنے فضائل ہیں، ان کے تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے، ضرورت اس لیے ہے کیونکہ آپ پہچانے تو صحیح
بھائی آپ نے عاشور اتنی کامیابی سے منایا، آپ روڈوں پہ نکلے، نہ آپ نے کورونا دیکھا، نہ آپ نے کوئی بلا دیکھی، نہ آپ نے کوئی بلا دیکھی. جہاں نماز جمعہ پر پابندیاں رہی وہاں آپ روڈوں پر علی کا ذکر کرنے آئے، آپ وہاں حسین کا عاشورہ منانے کے لیے آئے. آپ نے اتنا، ہم نے کیوں کرنا ہے ایام فاطمیہ؟ ہم نے کیوں بلند مقام پہ لے کے جا کے اس ایام فاطمیہ کو چھوڑنا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کربلا اتنا کیا کہ آج کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا. ہمیں فاطمہ فاطمہ اتنا کرنا ہے کہ زہرا کے قاتلوں پر اپنے بچوں کا کوئی نام نہ رکھ سکے. اتنا ایام فاطمیہ منا گیا. اب امام کا سر ہے کہاں؟ سجدے میں، اور وہ کھڑی ہے دربار میں. اب عائشہ نے پوچھا کیوں لائے ہو اس کو، کیوں مارا جا رہا ہے؟ کہ اس نے لعنت کی ہے. کہ کیا لعنت کی؟ کہ اس نے کہا کہ جس نے شہزادی کی پسلیوں کو توڑا اس پر لعنت ہو. کہ جب یہ جملہ کہا تو وہ لرز گیا. اس نے کہا کسی کا نام لیا. اب یہ بادشاہ کا کمال نہیں ہے، یہ اس امام کا کمال ہے جس کا سر سجدے میں. آپ ایک مرتبہ نکلیے تو صحیح، پھر امام کی جو منظور نظر آپ پر ہوگی، جو نظر آپ پر ہوگی وہ کسی اور پر نہیں ہوگی. آپ صرف بی بی زہرا کے لیے اپنا قدم تو بڑھائیے. اب اس کا سر ہے سجدے میں، امام کا سر ہے سجدے میں. اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد قسم خدا کی، دیکھنے کے بعد کہا بادشاہ نے کہ اسے رہا کر دو. کیوں؟ کہ اس نے کسی کا نام نہیں لیا. نام لیا ہوتا تو ہم اس کو سزا دیتے، اس کو یہاں سے روانہ کر. اور دیکھو تم نے اسے تنگ کیا ہے، کچھ دینار اس کے حوالے کرو. کہ جب دینار دیے جا رہے تھے، وہ شخص کہتا ہے میں نے امام کو جب سجدے میں دیکھا نا تو میں دربار میں آ گیا. میں نے کہا دیکھتا ہوں وہاں سجدہ ہو رہا ہے یا مقدمہ ہو رہا ہے، کون اس سجدے میں کیا تاثیر ہے اور اس مقدمے میں کیا تاثیر ہے. کہ جب اس بی بی کے سامنے کچھ اشرفیاں اور اس کچھ جواہرات لا کے رکھے، دینار لا کے رکھے، تو بی بی نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ تیرے گھر میں بہت مال ہے، تیرے گھر میں بہت رزق ہے. کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، میرے گھر میں فاقے ہے، لیکن میں یہ لینا پسند نہیں کرتی. اب وہ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلی، اس شخص نے اس سے ملاقات کی. کہا تجھے پتا ہے تیری جان کیوں چھوٹی؟ کیونکہ تیرا امام تیرے لیے سجدے میں ہے، تیرا امام تیرے لیے سجدے میں ہے. کہا مجھے امام سے ملنا ہے. قریب آئی، آ کر ملی مولا سے. مولا نے اسے کہا. اب وہ شخص بولا مولا اس کے گھر میں فاقے ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے. وہ اسے دینار دے رہے تھے، وہ اسے درہم دے رہے تھے، اس نے منع کر دیا. یہ کیوں منع کر دیا؟ امام نے کہا اس سے خود پوچھ لو. کہنے لگی مولا بھوکا مرنا پسند ہے، آپ کے دشمنوں کی امداد پسند نہیں ہے. سلوات پڑھیں گے مل کر محمد جو ہے نا عزیزان، ایک قدم شہزادی کے لیے اٹھا. انشاءاللہ یہ جو مجلسیں رہیں گی تھی، ہم اس میں فقط اور فقط شہزادی کا وہ مقدمہ خطبہ فدق پڑھنا مقصودین آپ سب جانتے ہیں، وہ نہیں پڑھوں گا. لیکن باغ فدق، اچھا یہ بھی میں باغ فدق کہہ گیا، لیکن یہ باغ فدق ہمارے یہاں نہیں ہے. یہ کسی باغی کا بنایا ہوا لفظ ہے باغ فدق. کیوں؟ کیونکہ وہ اظہار کرنے چاہ رہے ہیں کہ باغ ہی تو تھا. وہ باغ نہیں تھا، وہ جاگیر تھی، وہ علاقہ تھا. وہ علاقہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب اس پر آئے گی گفتگو تو بات کریں گے. میں نے آیت تطہیر پڑھنے کا شرف حاصل کیا آپ کے ساتھ. اب تھوڑا سا تاریخ کا خاکہ آپ کے سامنے باندھوں گا کہ تاریخ شہزادی کی ولادت ہو رہی ہے. لیکن پہلے میں نے یہ آیت کو کیوں چنا؟ یہ وہ آیت ہے جو بچے کو یاد ہے. کیوں؟ کیونکہ یاد ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک آیت وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے الگ اہتمام کیا. قرآن میں اتنی بڑی بڑی سورہ، اتنی بہترین آیت، لیکن جیسی تفسیر اس آیت کی ہوئی ویسی تفسیر کسی آیت کی نہیں ہوئی ہے. میں بیٹھا تھا، بھائی حدیث قصہ پڑھ رہے تھے، تو یہ حدیث قصہ کیا ہے؟ یہ حدیث قصہ آیت تطہیر کی تفسیر ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ حدیث قصہ، اب دیکھیں حدیث قصہ کیا ہے. ہم میں لوگ ایسے موجود ہیں، اب یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہاں تو سب ماشاءاللہ مولا سب کو سلامت رکھے. میں ایک عام کلی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے بھی کچھ ایسے نظریات آ کہ بھائی دعائے قبیل پڑھیے، کیا حدیث قصہ؟ کیونکہ حدیث قصہ اتنی مشہور ہو گئی ہے کہ ہر شب جمعہ ہر مومن اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے، ہر مسجد میں پڑھی جا رہی ہے،
ہر امام بارگاہ میں پڑھی جا رہی ہے، دعائے کمل کم پڑھی جا رہی ہے. تو بھائی آپ ایک چیز کو بڑھانے کے لیے دوسرے کو کم کیوں کر رہے ہو؟ یہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ ایک کو زیادہ کرنے کے لیے دوسرے میں کمی لے آؤ؟ یہی تو بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ کو ماتم کا کوئی فائدہ نہیں. کہاں سے؟ یہ کون سی شریعت؟ یہ کس نے لکھی؟ ہمیں بھی بتائیے، ہم بھی جا کے ان سے پوچھئے کہ اس کی دلیل کیا؟ آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، آپ کو ماتم کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کو عزاداری حسین کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کو آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہو. یہ تمہاری شریعت ہو سکتی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی شریعت یہ نہیں ہے. اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے کہ رمضان کے مہینے میں تم نے روزہ رکھا تمہیں ثواب ملے گا. نماز نہیں پڑھی تو یہ نہیں ہے کہ روزے کا ثواب بھی چلا گیا. میرے ساتھ عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھی روزہ رکھا نماز نہیں پڑھی تو نماز کے ساتھ روزہ بھی چلا گیا. نہیں، اللہ کہہ رہے ذرا سا بھی کام کرو گے اچھا تو اس کا صلہ دیا جائے گا، برا کام کرو گے تو اس کا بھی جرم دیا جائے گا، وہ بھی سزا دی جائے گی. یعنی اللہ کا اصول یہ نہیں ہے کہ اگر تم نے ایک نیکی کی اور دوسری نہ کی تو وہ بھی نیکی ضائع ہو جائے گی. ہاں اس کا گناہ ضرور ہے. آپ نے نماز نہیں پڑھی، روزہ رکھا، روزے کا ثواب ہے، نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہے. اسی طرح اس کو یاد رکھوں گا عزیزان محترم، آپ نے نماز نہیں پڑھی، گناہ ہے، لیکن عزاداری کی ہے، اس کا ثواب ہے. سلوات کا سہارا دے مل کر محمد توجہ کے ساتھ عزیزان محترم ایک جملے آپ کے سامنے، یہ ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کی ایک کلی بات کر رہا ہوں کہ ہے تو شیعہ ظاہری ہو، شیعہ ہے، مولا کی ولایت کو دل میں رکھتے ہیں، لیکن عمل کیا کر رہے ہیں؟ کیا رہے ہیں؟ بھائی ایک چیز کو کم کرنے کے لیے، ایک چیز کو بڑھانے کے لیے دوسرے کو کم کرنا ہے کہ بھائی حدیث کے ساتھ نہیں، دعائے کمیل پڑھو، دعائے کمیل پڑھو، یا کوئی اور دعا، دعائے کمیل پڑھو. دعائے کمیل اپنے مقام پر بہترین دعا ہے. فرق ہے دعائے کمیل اور دعائے حدیث. حدیث کے ساتھ میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ دعائے کمیل میں آل محمد نے بتایا ہے کہ خدا کیا ہے، اور حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا ہے کہ آل محمد کیا ہے. میں نے جملہ کہہ دیا آل محمد نے بتایا دعائے کمیل میں کہ اللہ کیا ہے. آپ دیکھیے دعائے کمیل میں صرف ایک بندے کے الفاظ ہیں دعا کے کہ مولا مانگ رہے ہیں، مولا کی دعا امیر المومنین سے منسوب، امیر المومنین دعائے کمیل کے خدا کو پکار رہے ہیں، خدا سے مانگ. لیکن تو حدیث کے ساتھ میں کیا ہے؟ حدیث کے سامنے ایک ہی کلام میں آپ کو خدا کا کلام بھی ملے گا، آپ کو محمد مصطفیٰ کا کلام بھی ملے گا، آپ کو علی مرتضیٰ کا کلام بھی ملے گا، آپ کو حسن مصطفیٰ کا کلام بھی ملے گا، آپ کو حسین شہید کربلا کا کلام بھی ملے گا، آپ کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا کلام بھی ملے گا، اور یہاں تک کہ جبریل کی گفتگو بھی آپ کو حدیث کے سامنے ملے گا. اب غور تو کیجیے، میں نے یہ جو آیت پڑھی ہے یاد تو سب کو ہے، لیکن اس کے مطالب میں غور کرنے کی ضرورت ہے. اتنی سی آیت تو اصل میں یاد سب کو ہے نا، پڑھی اتنی گئی ہے کہ یہ نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے کہ ہلکی لگنے لگے. یہ ہلکی نہیں ہے، یہ قرآن میں پورا قرآن ایک طرف رکھیے اور اس آیت کو ایک طرف رکھیے قسم خدا کی. کیوں؟ اب اس میں آپ کو مطالب پیش کر رہا ہوں، مطالب غور سے سنیے گا. حضرت ہے اللہ نے ایک قانون رکھا کہ نبیوں میں مرد رکھے، اماموں میں بھی مرد رکھے. اللہ اکبر. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام. میرے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ فقط اور فقط اسلام ہے. میں کسی دین کو اپنا دین نہیں مانتا، میں فقط اسلام کو پسندیدہ دین مانتا. توجہ، ایک ایک جملے پہ توجہ. میں اسلام کو دین مانتا. تو جھوٹ ہمارے یہاں بھی برا سمجھا جاتا ہے، ہمارے دوسرے ادیان کے یہاں بھی جھوٹ کو برا سمجھا جاتا ہے. ہمارے یہاں سچ کو اچھا سمجھا جاتا ہے، دوسرے ادیان میں بھی سچ کو اچھا سمجھا جاتا ہے. بہت سی ایسی اخلاقی برائیاں جو جہاں برا سمجھی جاتی ہیں وہ وہاں بھی بری سمجھی جاتی ہیں.
جو وہاں اچھی سمجھی جاتی ہے وہ یہاں بھی اچھی سمجھی جاتی ہیں. تو پھر یہ دین اللہ نے پسند کیوں کیا؟ کہ یہ اس لیے کہ اس دین میں اللہ نے حقوق کی وجہ سے اس دین کو پسند کیا ہے کہ جیسے حقوق دین اسلام نے بیان کیے ہیں نا ایسے حقوق کسی دین نے بیان نہیں کیے ہیں. نہیں پہنچی گفتگو تو میں یوں کہہ دیتا ہوں، یعنی کہیں بھی کسی بھی دین میں ایسے حقوق نہیں ہے کہ پڑوسی کا تم پر حق یہ ہے، سامنے والے کا تم پر حق یہ ہے، کھانا کھانے والے کا تم پر حق یہ ہے، باپ کا تم پر حق یہ ہے، بہن کا حق تم پر یہ ہے. اللہ نے حقوق بعد میں نہیں رکھے ہیں، اپنے ساتھ بندوں کے حقوق رکھے ہیں. کہ جہاں کہا کہ کبھی توحید میں شرک نہ کرنا اور ساتھ ہی کہہ دیا بالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اللہ نے بتا دیا حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہوں لیکن حقوق العباد کبھی معاف نہیں کروں گا. اب غور کر رہے ہیں دیدان محترم، اللہ نے اسلام کو اس لیے پسند کیا کہ اس میں اللہ نے حقوق کو رکھا. اسلام نے ذرے ذرے کے حق بیان کیے کہ پڑوسی کا حق یہ ہے، بیٹے کا حق یہ ہے، بہن کا حق یہ ہے، بھائی کا حق یہ ہے، اس کا حق یہ ہے، فلاں کا حق یہ ہے، فلاں کا حق یہ ہے. اور پھر جب رسالت الحقوق امام زین العابدین نے رسالت الحقوق میں جب حقوق بیان کرنے شروع کیے تو ایک حقوق لکھے کہ دیکھو آپ کی مسجد میں جو مؤذن ہے، جو اذان دے رہا، اس کے حقوق کو بھی اللہ نے بیان کیا، اس کے بھی حقوق کو بیان کیا. کیا کہ دیکھو اس کا تم پر احسان ہے. کہ کیا احسان ہے؟ کہ یہ احسان ہے وہ تمہیں بستر کے جنگل سے اٹھا کر محراب جیسی جنت میں لے کر آ رہا ہے. تو اس سے کیسے پیش آنا ہے؟ حقوق بیان کیے گئے. پھر کہا دیکھو یہ جو تمہیں نماز پڑھا رہا ہے، یہ جو تمہارا پیش امام ہے، اس کے بھی تم پر حقوق ہیں. اس حقوق کو تم ایسے 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 کر کر ادا کرو. کیوں ادا کریں؟ کیونکہ یہ تمہارے اور خدا کے درمیان بات کرنے کا وسیلہ بن رہا ہے، یہ تمہاری طرف سے خدا سے بات کر رہا ہے. اس کے بھی حقوق ہیں، بیان کرو. تو میں حیران ہوں کہ جب چھوٹی سی مسجد کے امام کے اتنے حقوق ہیں تو وہ امام الاولیاء کے کتنے حقوق ہوں گے، وہ امیر المومنین کا کتنا حق ہوگا. اور میں جملہ کروں کہ لوگوں پر مجھے حیرت ہے کہ کم از کم تم خدا کی عدالت کو تو مانو کہ وہ خدا کہ جس نے فقیر کے حقوق رکھے، جس نے امام کے حقوق رکھے، جس نے مؤذن کے حقوق رکھے، جس نے پڑوسی کے حقوق رکھے اور جس کے ذریعے کے سارے حقوق پہنچائے، اس کی بیٹی کو حق ہی نہ دیا جائے. اب غور تو کریں عزیزان محترم، یعنی اتنا تو ثابت نہیں ہو سکتا کہ بی بی زہرا کا حق نہیں تھا. انشاءاللہ وہ آگے گفتگو جب آئے گی تو اس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو اسلام حقوق سرکار پڑھے مل کر محمد آل صلی اور یہی تو میں کہتا ہوں، لوگوں نے کہا کہ باغ فدق باغ فدق باغ فدق، چھوٹا سا باغ فلاں تھا. شہزادی باغ کے لیے نہیں گئی ہے، شہزادی خدا کو عادل ثابت کرنے کے لیے گئی ہے. ہر دور میں توحید کو پہچانوانے کی ذمہ داری تھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ہم ہیں کہ جو توحید کو پہنچائیں گے. اللہ نے جب آدم کو نبی بنا کر بھیجا، نوح کو نبی بنا کر بھیجا، علی کو امام بنا کر بھیجا، محمد مصطفیٰ کو نبی بنا کر بھیجا، اللہ نے جب موسیٰ، نوح، لوط سب کو جب نبی بنا کر بھیجا تو ان کا پیغام کیا تھا؟ سب کو کہا گیا کہ تم نے پہچانوانا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. سب نے پیغام یہی تھا نا کہ توحید کو پہچانوانا تھا. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، نبی بھی آ گئے، اوصیاء بھی آ گئے، سب کا پیغام یہ تھا. تو اسلام نے حقوق رکھے. یہ بات پہنچی آپ تک؟ اب اگلا جملہ سماعت فرمائیے. تو سب سے بڑا ہم پر یہ ہے کہ جب اسلام نے ذرے ذرے پر حقوق رکھے ہیں تو اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں. جب عورتوں کے حقوق میں بات آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق نہیں رکھے. بھائی کیوں؟ کہ دیکھیا جائے تو مرد آزاد گھومے، اسے پردے کی ضرورت نہیں ہے، اسے مکنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب عورت باہر نکلے تو اسے پردہ بھی دیا جائے، اسے پردے کی بھی ضرورت ہے. تو اسلام نے عورت کو پابند بنا کر رکھا ہے، اسلام نے عورت کو غلام بنا کر رکھا ہے.
اب جب یہ اعتراض ہوا تو ہم نے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہے، اسلام نے عورت کے حقوق پورے رکھے ہیں، جسے آپ پابندی سمجھ رہے ہیں نا، یہ اللہ نے ان کی حفاظت کے ذمہ میں رکھا ہے، جسے آپ پابندی سمجھ رہے ہیں نا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں بہت سی ایسی چیزیں آ چکی ہیں کہ جس کے بارے میں لوگ، اور ہماری جب بچیاں یونیورسٹی اور کالجز میں جاتی ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ وہاں ایسا اوپن ماحول اور وہاں پر ایک مکنے والے کو دیکھ کر اس کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ اب وہ اندر سے بیزار بھی ہوتی ہیں کہ ہمارا مذاق بنایا جا رہا ہے، لیکن میں جملہ کہوں گا عزیزان محترم، جب بھی کسی بھی خاتون کو پردے پر کوئی عورت تانا مارے تو اس کے بڑھ کر کہہ دینا، یہ پردہ میں نے پردہ نہیں کیا، یہ میں نے سنت زہرا پر عمل کیا ہے۔ بھائی یہی تو ہے نا، ایک پردہ ہے، اور دوسرا ہمارا مومن کیا سمجھتا ہے؟ مزدوری کرنے کو حقیر سمجھتا ہے کہ میں مزدوری کروں۔ بھائی جاب نہیں ہے نا پاکستان میں، تو چھوٹا موٹا کام کرنے سے انسان خطراتا ہے کہ میری شان شیان نہیں کہ میں کام کروں، میری شان شیان نہیں میں کام کروں۔ اگر کرنا بھی پڑ جائے نا مومنوں تو کبھی اپنے دل میں ایسی بات نہ لانا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جب مرد مزدوری کرے تو یہ نہ دیکھیں کہ مزدوری کر رہا ہوں، یہ دیکھیں کہ میں علی کی سیرت پر عمل کر رہا ہوں۔ علی کے یہودی کے بعد میں کام کیا کرتے تھے، میں مسلمان کے ہاں کام کر رہا ہوں۔ اب غور کر رہے ہیں محترم، اس چیز کو اپنے اندر حقوق نہیں رکھے ہیں آپ نے عورتوں کے، اور یہ اور فلاں کا تمام چیزوں کو بیان کیا گیا۔ سلوات پڑھیں مل کر محمد اللہم صلی علی محمد۔ گفتگو پہنچ رہی ہے ابھی فقط توحیدی گفتگو، انشاءاللہ کل سے جب مقدمہ ختم ہو کر ایک مرتبہ نظریے پر آ جائیں گے اور پھر فوراً آپ کے سامنے دلائل، اور کوشش یہ رہے گی کہ وہ روایت جو بخاری میں آئی ہے، وہ روایت جو مسلم شریف میں آئی ہے، وہ روایت جو مستدرک ابن الحاکم جو ہماری کتابیں نہیں ہیں، جو روایت اس میں آئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کلیے کا کیا مطلب ہے، فتح کا کیا مطلب ہے، اس کا آغاز کب سے ہوا ہے، کس طرح ملا ہے، کیسے دیا گیا ہے، رسول کے پاس کیسے آیا، اور رسول کے بعد پھر بی بی زہرا تک کیسے پہنچا، اور پھر بی بی زہرا کے بعد یہ کن کن کے پاس گیا ہے، کن کن نے واپس کیا ہے، کن کن نے واپس دیا ہے، تمام انشاءاللہ پھر اس کے ساتھ آپ کے سامنے ظالم کو بھی رکھا جائے گا اور مظلوم کو بھی رکھا جائے گا۔ لیکن کوشش یہ رہے گی کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں اسے آپ غور سے سنیں گے، انشاءاللہ پہنچا پایا۔ دعا ہے بی بی زہرا سے کہ میں بھی اپنی باتوں کو پہنچا سکوں اور آپ بھی اسے بہترین طریقے سے ہضم کر سکیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھیے گا۔ اب دوسرا جملہ کیا کہا؟ بھائی آپ نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے۔ ہم نے کہا کیسے حقوق؟ کہ بھائی اللہ نے نبی بنائے وہ بھی مرد، اللہ نے امام بنائے وہ بھی مرد۔ میں موضوع سے نہیں ہٹا ہوں، میں آئین تطہیر کے اوپر بات کر رہا ہوں اور اسی پر آنا ہے مجھے، لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں اسے سوال فرمائیے گا۔ اللہ نے نبی بنائے وہ بھی مرد، آپ سے کس نے کہا کہ عورتوں کو اللہ نے عہدہ نہیں دیا؟ آئیے ہم دکھاتے ہیں کہ اللہ نے عورتوں کو کون سا عہدہ دیا۔ بھائی ان کا کہنا یہ کہ اللہ نے نبی بھی مرد بنائے، امام بھی مرد بنائے۔ اللہ نے عورتوں کو نہ نبی بنایا ہے، عورتوں کو نہ امام بنایا ہے۔ اب میں جملہ کہتا ہوں اس پہ غور کیجئے گا۔ اب جب یہ بات آ گئی کہ ہم نے عورتوں کو مرد بنایا، عورتوں کو جو ہے وہ نبی اور امام نہیں بنایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی عہدہ دیا ہی نہیں ہے، آپ نے عورت کو مفضول کر دیا ہے، افضل نہیں رکھا، آپ نے عورتوں کا کوئی حقوق نہیں رکھا۔ ہم نے، اللہ نے عورتوں کو وہ عہدہ دیا ہے جو نبی کے پاس بھی ہے اور امام کے پاس بھی ہے۔ اگر نبی کے پاس سے وہ عہدہ چلے جائے تو نبی نبی نہیں رہتا، اگر امام کے پاس سے وہ عہدہ چلا جائے تو امام امام نہیں رہتا۔ توجہ ہے؟ میں جملہ کہوں، میں تمہید مان رہا ہوں عزیزان محترم، تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو، پیچھے بیٹھنے والوں کو جگہ بھی آسانی سے مل جائے گی۔ سلوات پڑھے میرے محمد۔ اللہ نے عورتوں کو عہدہ نہیں، آپ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ نے عورتوں کو عہدہ دیا یا نہیں دیا۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ عورتیں اس طرح، کچھ لوگ یہ بھی مثال دیتے ہیں کہ عورتیں کم عقل ہیں، ان کے پاس یہ نہیں، یہ توہین نہیں کیجیے آپ، ایسا نہیں ہے۔ تھوڑا سا فرق رہا ہوگا
کہیں نہ کہیں یہ حصے میں، اچھا حصے میں بھی کہتے ہیں کہ 2-3 دے دیے ان کو مرد کے مقابلے میں آدھا دیا، وہ بھی اس لیے کہ ان پر اتنی ذمہ داری نہیں ہے، مرد پر ذمہ داری ہے. عورت گھر پر ہے تو باپ کے زیر نگران ہے، شادی ہو کر چلی گئی عورت تو شوہر کے زیر نگران ہے، اور پھر آگے بچے ہیں تو اس کے زیر نگران ہے. یعنی عورت پر کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہے جتنی مرد پر ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ نے مرد کا دگنا حصہ رکھا ہے. یہ ہر چیز کے پیچھے ایک سند ہے. اللہ نے کوئی بھی حرام چیز ایسی نہیں کر دی کہ اس کا کوئی نقصان نہ ہو، اور ہر حلال چیز ایسی نہیں بھیجی کہ اس سے کوئی فائدہ نہ ہو. اس کے پیچھے پورا نہ پورا ایک خلاصہ ہوتا ہے. لیکن میں تھوڑے سے جملے کے کر آگے بڑھوں گا کہ اب لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا نہیں، ہم نے تو مرد بھی ایسے ایسے دیکھے ہیں کہ فرعون تربیت مرد کہ خدا کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہو گئے کہ میں رب ہوں، میں رب ہوں، میں رب بنوں گا. خدا کو کہا جا رہا ہے، لوگوں سے کہا جا رہا ہے. اور وہیں اسی دربار میں ہم نے ایک عورت بھی دیکھی ہے جو نبی کی پرورش کر رہی ہے. آپ عورتوں پر یہ نہ کیجئے کہ عورت سنبھال نہیں سکتی تھی عہدہ. ہم نے تو ایسی عورتیں بھی دیکھی ہے کہ نبی کے جانے کے بعد میدان میں آ گئی ہے. کاش پہنچا پاتا عزیزان محترم. آپ عورتوں کو یہ نہ سمجھیے کہ کمزور ہے، آپ عورتوں کو یہ نہ سمجھیے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتی ہے یا ذمہ داری کو سنبھال نہیں سکتی ہے. بھائی فرعون کے دربار میں نبی کو پال کر بڑا کرنا یہ کسی اور عام عورت کا کمال ہے. بغیر باپ کے بچہ لیے ہوئے ماں چل کر آ رہی ہے. عیسیٰ ہاتھ میں ہے، جناب مریم چلتی ہوئی آ رہی ہے. جناب مریم کو دیکھا، لوگوں نے پوچھا مریم تمہارا باپ بھی اچھا تھا، تمہارا بھائی بھی اچھا تھا، یہ تمہیں کیا ہوا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اللہ کو جلال آیا. آواز مریم آپ خاموش رہیے گا، آپ کا بچہ جواب دے گا. پتہ چلا کہ اگر کوئی بدتمیز معصومہ سے گفتگو کرنا چاہے تو معصومہ اس کو جواب نہیں دیتی ہے، چاہے وہ کسی بات کا ہو، چاہے وہ سلام کا ہو. آپ کے بڑے سرحال نے مل کے چاہے وہ سلام کا جواب ہو نہیں دیتی ہے. شہزادی معصومہ کم از کم نہیں دیتی ہے. دو ہی تو معصومہ ہے، تو ہی تو بطور ہے. انشاءاللہ میں ایسا ایسا اسی کے مقام پر آ جاؤں گا. لیکن غور کیجئے گا دیدار، ہم نے تو ایسی ایسی خواتین دیکھی، قسم بخدا آپ کہہ رہے ہو کہ نبی اور امام صرف گھر میں بیٹھنے کا کام نہیں ہوتا، صرف تخت سنبھالنے کا. نبی اور امام کبھی کبھی جنگ میں بھی جاتے ہیں، کبھی کبھی جہاد بھی کرتے ہیں. تو اگر عورت نہیں گئی تو ہمیں بتاؤ، اور اگر یاد نہیں آ رہا تو ہم بتا رہے کہ علی نبی کے بھائی علی میدان میں ہے لیکن انہیں مکمل نہیں لگے، خود بھی ناکے پر سوار ہو کر آ گئی. پہنچ گئے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ عورت ذمہ داری سنبھال نہیں سکتی تھی اس لیے ان کو عہدہ نہیں دیا، ایسا ممکن نہیں ہے. وجہ کیا؟ وجہ ہے کہ آپ غلط ہیں کہ عورتوں کو عہدہ دیا. کون سا عہدہ دیا؟ کہ دو ہی تو عورتوں کو بتایا، ایک جناب مریم، ایک جناب فاطمہ زہرا، ان کو عہدہ عصمت دیا. مجھے یقین تھا کہ جب میں یہ جملہ کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے. میں نے اتنی لمبی تفہیم اسی لیے مانگی ہے کہ وہ عہدہ دیا ہے عورتوں کو. اگر نبی کے پاس نہ رہے تو نبی نہیں رہتا، امام کے پاس نہ رہے تو امام نہیں رہتا. وہ عہدہ ہے عہدہ عصمت، وہ عہدہ ہے عہدہ معصومیت، وہ عہدہ ہے عہدہ بے خطا ہونا. نہیں ابھی بھی میں اگر کچھ گریز کر رہا ہوں تو میں جملے کہہ دیتا ہوں. وہ عہدہ ہے بے خطا ہونا، وہ عہدہ عصمت. میں نے جملہ کہا اگر نبی کے پاس نہ ہو نہیں چلتا، اگر امام کے پاس عہدہ نہ ہو. مولا علی کے کتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو کچھ میں نے بتایا ہی نہیں. میں ڈرتا ہوں کہ کوئی تم علی کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما نہ بنا لو. ابھی علی نے ابھی نبی نے سارے بتائی نہیں، ابھی کچھ بتانے باقی ہے. ابھی سے لوگ خالی اور مقصر پر آ جاتے ہیں. آپ سوچئے جب وہ بھی فضائل کو درکار کر دیا جائے گا تو انسان کہاں جائے گا. اب تھوڑا سا آگے بڑھئے گا میرے ساتھ عزیزان محترم. کیا دیکھا ہم نے کہ بھئی نبی کو عصمت دی ہے، اور عصمت کس کو دی ہے؟ امام کو بھی عصمت دی ہے.
اب دو بیویاں ہیں, ایک بیوی مریم ہے وہ بھی معصومہ ہے, ایک بیوی زہرا ہے. ان کے لیے قرآن میں ان اللہ استفا کا مریم و طاہرہ کا مریم, کہ ہم نے تمہیں طاہر رکھا ہے, ہم نے تمہیں پاک رکھا ہے. اور یہاں بیوی کے لیے آئے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے کہا میں مردوں کی طہارت بیان کروں نہ کروں, زہرا کی طہارت میں ضرور بیان کروں گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہے تھے زہرا دربار میں جائیں گی, اپنے حق کو طلب کریں گی, تو جب وہ جھٹلائے گا تو وہ زہرا کو نہیں جھٹلائے گا, وہ خدا کے قرآن کو جھٹلائے گا. سلوات پڑھی نا مل کر محمد آلہ محمد. گفتگو آسان ہے عزیزان محترم, بہت آسان ہے, اور کوشش کرو اور آسان کر کے کرو. آپ غور تو کیجئے, عصمت, عصمت کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے. عصمت کیا ہے؟ عصمت, عصمت یہ ہے کہ آپ آئیں, بیٹھے ہیں, مجلس سن رہے ہیں, میں آپ سے کہوں حضور جو میں نے تقریر کی ہے نا, آپ جائیے منوان جیسے میں نے کی ہے ویسے مجھے لکھ کر لا کر دے دیجیے. آپ لکھ سکتے ہیں؟ ویسی نہیں لکھ سکتے. اچھا میں کمیٹی بنا دوں 4 بندوں کی اور ایک مکان پر بٹھا دوں, کہوں کہ جاؤ اسے بنا کر لے آؤ, تو بنا سکتے ہیں؟ چاہے وہ سقیفہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی مقام ہو, جب انسان بنانا چاہے گا تو نہیں بنا سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ انسان نے بنایا ہے. ابھی لائٹ چلے جائے یہ خراب ہو جائے گا. تو ہم تو انسان کی بنائی ہوئی چیزوں پر کبھی بھروسہ ہی نہیں کرتے, تو یہ بنا نہیں سکتے. 4 بندوں کی کمیٹی بنا دوں, بولوں جاؤ جا کر کسی جگہ پر بیٹھو اور اسے لکھ کر لے آؤ, لکھ کر لے آئیں گے؟ نہیں. اس کیا مطلب ہے کہ خطا ہوگی, یہ عصمت نہیں ہے. تو بھائی ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس دین ہے, جو ہمارے پاس مذہب ہے, اسے رسول اللہ نے سارا لکھا اور لکھنے کے بعد نیچے ایک نوٹ لکھ دیا, نیچے ایک نوٹ لکھ دیا. توجہ میری طرف رہے گا, نیچے ایک نوٹ لکھ دیا کہ بس یہ دین ہے, اس کے آگے نہیں بڑھے گا. توجہ میری طرف رہے گا, آخری جملہ ہے, ایک نوٹ لکھ دیا کہ بس اس کے آگے یہ دین نہیں بڑھے گا. ایسا کوئی نوٹ آپ کو ملا؟ آپ کو کسی کو ایسا نوٹ نہیں ملا. تو پھر یہ دین ہم تک پہنچا کیسے؟ بھائی رسول بیٹھے تھے ممبر پر, رسول پڑھ رہے تھے دین, رسول بتا رہے تھے شریعت, رسول بتا رہے تھے قرآن, رسول دکھا رہے تھے سب کچھ. اب آگے بیٹھنے والے معصوم تو تھے نہیں, آگے بیٹھنے والے معصوم تو تھے نہیں. تو اب یہ کیا ہوا کہ آگے یہ دین پہنچا تو پہنچا کیسے؟ اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو پہنچا ہے وہ صحیح پہنچا ہے. کیوں؟ کیونکہ عصمت نہیں ہے. عصمت سمجھا دوں, میں 4 بندوں کو کہوں کہ لکھ کر لے آؤ, مل کر نہیں لکھ کے لا سکتے کیونکہ خطا کا مقام ہے. میں ایک بندے کو کہوں کہ لکھ کر لے آؤ, نہیں لکھ کر لا سکتے. کیوں؟ کیونکہ خطا کا مقام ہے. یہ ہے موبائل, بن رہی ہے ویڈیو, میں جو بول رہا ہوں وہ یہ ریکارڈ کر رہا ہے. میں کہوں جاؤ اس سے سن کر لکھ کر لے آؤ, تو آپ لکھ کر لا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں خطا کا معیار نہیں ہے. جو میں نے بولا وہ اس نے ریکارڈ کیا. ہاں اگر کوئی اور آ کر بیچ میں کوئی سلسلہ کرنا چاہے تو وہ الگ بات ہے, اگر بیچ میں آ کر اپنی کوئی دچات جتانا چاہے تو وہ الگ بات ہے. لیکن جو میں نے بولا اس نے وہ ریکارڈ کیا. اب میں کہوں جاؤ اس سے سن کر لکھ کر لے آؤ, تو جو میں نے بولا وہی لکھ کر لے آؤ گے. اب یہ دین ہم تک پہنچا کیسے؟ جب معصوم نبی بیٹھے تھے نا منبر پر اور کہہ رہے تھے یہ شریعت ہے, تو مجمع میں بیٹھے ہوئے معصوم علی سن رہے تھے, اور پھر معصوم علی مجمع میں بیٹھے تھے. اس کے بعد جب منبر پر معصوم علی آئے تو معصوم حسن بیٹھے سن رہے تھے. معصوم حسن نے آ کر جب بیان کرنا شروع کیا تو مجمع میں معصوم حسین بیٹھے تھے, اور جب معصوم حسین نے آ کر بیان کرنا شروع کیا تو مجمع میں معصوم زین العابدین بیٹھے تھے. معصوم زین العابدین نے جب بیان کرنا شروع کیا تو معصوم امام محمد باقر بیٹھے تھے. ایک کے
بعد ایک کیسٹ کو چلتا رہا، پیغام وہی ہے لیکن ایک کے بعد ایک کیسٹ چلتی رہی، اور جب آخری دور آ گیا تو اللہ نے ایک بڑا ماسٹر پیس اٹھا کر رکھ دیا غیبت کے پردے میں، کہا اس سے کام چلاؤ، جب فتنہ زیادہ بڑھے گا اب میں 12ویں کو بھی بھیجوں گا۔ سلوات پڑھے مل کر محمد علیہ مجھے نہیں لگتا میں اس سے آسان اس مل کر نعرے لگائیے گا۔ آپ سلامت رہے عزیزان محترم۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا رسول نے فرمایا کہ آپ تسبیح پہ قرآن 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 پڑھتے رہیے، قرآن 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 کرتے رہیے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ قرآن کے لیے آپ کو پہلے قرآن کھولنا ہوگا، قرآن کو پڑھنا ہوگا، پھر قرآن کا ثواب ملے گا۔ لیکن آپ تسبیح لیجئے، کہیے یا علی یا علی یا علی یا علی، تو کہ صرف قرآن کا ثواب نہیں، رسول کہتے ہیں جس نے ایک مرتبہ خلوص دل سے علی کو پکارا اسے میرے ختم کیے ہوئے 70 قرآنوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ مل کر جواب دیں گے؟ اب عصمت اسے کہتے ہیں کہ معصوم نبی بیٹھے تھے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گھر میں معصوم زہرا بھی بیٹھی تھی۔ اللہ اکبر، شہزادی گھر میں بیٹھی ہے، علی آئے، بیوی نے کہا یا علی جو ہو چکا میں وہ بھی جانتی ہوں، جو ہونے والا ہے میں وہ بھی جانتی ہوں۔ علی پڑھتے رسول کے قریب آئے، رسول نے کہا یا علی گھبراتے کیوں ہیں؟ علی زہرا بھی تو ہمارے نور کا حصہ ہے، جو ہم جانتے ہیں وہ جانتی ہے، جو وہ جانتے ہیں وہ ہم جانتی ہیں۔ اب یہ جو جملہ کہا عزیزان محترم، اب شہزادی گھر پہ بیٹھی ہے، اب شہزادی تک بھی عصمت کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے۔ عورتوں کے لیے بھی تو کوئی ہدایت کا ہونا چاہیے تھا نا اتمام، کہ عورتوں کو کون ہدایت کرے گا؟ تو زندگی بنا دی شہزادی کون ہے کی کا شہزادی ہے، اور یہ وہ عورت ہے جو عصمت سے خالی نہیں ہے۔ میں نے جملہ کہا تھا 2 خاتون ہیں، ایک بی بی مریم جن کے لیے طاہرہ کا لفظ آیا، ایک بی بی زہرا جس کے لیے قرآن میں طاہرہ کا لفظ آیا، کہ وہ بھی مطہرہ ہے یہ بھی مطہرہ ہے۔ لیکن فرق ہے عزیزان محترم، وہ بھی بطول ہے یہ بھی بطول ہے، لیکن فرق ہے۔ بطول کا مطلب ہے سورہ مزمل، بسم اللہ الرحمن فاذکر اسمہ وتبتل علیہ تبتیلا، بطلہ سے نکلا ہے بطول۔ بطلہ کا مطلب ہے کٹ جانا، جو مخلوق سے کٹ کر خالق سے جڑ جائے اسے بطول کہتے ہیں۔ اس سے واضح بیان نہیں کر سکتا، جو مخلوق سے کٹ کر خالق سے جڑ جائے اسے بطول کہتے ہیں۔ جناب مریم کیسے بطول ہوئی؟ کہ شادی نہیں کی، مخلوق سے کٹ گئی، خدا سے جڑی رہی، بچہ ہوا، وہ بطول ہے۔ زہرا کیسی بطول ہے؟ کہ یہ بھی بطول ہے لیکن فرق ہے، ان کی شادی نہیں ہوئی وہ اس لیے بطول تھی مریم، زہرا کی شادی ہوئی یہ پھر بھی بطول ہے۔ زہرا کی شادی ہوئی ہے پھر بھی بطول ہے۔ کہ دونوں کے لیے لفظ طاہرہ اگر بتا رہے ہیں کہ یہ عصمت کا عہدہ ہم نے عورتوں میں رکھا ہے، اور یہ جو یہ آیت رکھی ہے نا پروردگار نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کے ذیل میں بیان کیا گیا ہے دیکھو ہم نے ان سے رجس کو دور رکھا ہے، کبھی بھی رجس ان کے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ رجس کیا ہے جو قریب آتا ہے؟ کہ کفر رجس ہے، نفاق رجس ہے، جھوٹ رجس ہے، یہ تمام چیزیں رجس میں شامل ہوتی ہے، اور ہم نے ہر طرح کی برائی کو ان سے دور رکھا ہے۔ یعنی جو کفر پہ ہو وہ رجس ہے، اور رجس ان سے دور ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ظالم ہے وہ بھی رجس ہے، اور پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو جو ان کو جھٹلائے وہ ظالم، جو ان پر ظلم کرے وہ ظالم۔ اب اللہ نے یہ سمجھا دیا کہ یہ ہے طاہرہ اور ان سے رجس دور ہے، اور یہ ہے سچے اور یہ ہے صادق۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، اب جو شرک کرے تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ بھی کافر ہوتا ہے، چاہے بعد میں کلمہ پڑھے،
چاہے بعد میں کلمہ نہ پڑھے لیکن وہ کافر ہوتا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم سے امتحان لیا اور ابراہیم مکمل طریقے سے پاس ہو گئے تو ہم نے انہیں انسانوں کا امام بنا دیا. تو ابراہیم نے دعا کی قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي یہ عہدہ میری ذریت میں جائے گا. کہا یہ ذریت میں تو جائے گا لیکن ظالموں میں یہ عہدہ نہیں جائے گا. اس کا مطلب جو ظالم ہوتے ہیں نا وہ امام نہیں بن سکتے, خلیفہ کیسے بن گئے؟ کہہ دیا میں نے. بس عزیزوں جو امام ہوتے ہیں, وقت ذرا زیادہ ہو گیا مجھے دیکھا نہیں لیکن میں جملے کہہ رہا ہوں, آخری جملہ ہے کہ جو امام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ کون ہے؟ ظالم امام نہیں بن سکتا. اور ان کا دین تو دولت کا دین تھا نا. پہلے مال خدیجہ دیکھا, آئے مال خدیجہ دیکھا تو قرض معاف کرانے کے لیے اسلام لے آئے. پھر بعد میں باغ فدق دیکھا, مال کے لیے پھر سے کفر کی طرف پلٹ گئے. پہلے مال دیکھ کر اسلام لائے تھے, اس سے زیادہ مال وہاں جب ملا تو پھر کافر ہو گئے. کہ ہمیں مال سے محبت ہے, رسول یا ان کی آل سے محبت نہیں ہے. ان کی ذرا زندگی کا مطالعہ تو کیجیے, آپ کو لعنت کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا. ایسی نجاست بری زندگی ہے, انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے بیان کروں گا. اور یہ ہے آیت تطہیر. اور آیت تطہیر کے بارے میں ہے کہ جب آیت تطہیر کو بیان کیا گیا, آیت تطہیر جب بیان کیا گیا تو روایتیں کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی میں 6 مہینے پہلے, رسول اللہ کے رخصت ہونے سے 6 مہینے پہلے غدیر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. اب روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کب آیت نازل ہوئی. اب رسول روز صبح مدینے میں آ رہے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے تھے تو مصلی پر جانے سے پہلے زہرا کے دروازے کی طرف پڑھنے جاتے تھے اور جا کر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے اور سلام, السلام علیکہ یا اہل النبوہ, اے نبوت کے گھر والوں تم پر سلام ہو. مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ رسول محراب میں جانے سے پہلے زہرا کے دروازے پہ کیوں جاتے تھے. ہو سکتا ہے رسول اعلان کر رہے ہو کہ میرے بعد اس دروازے کو جلا نہ دینا. ہو سکتا ہے رسول کہہ رہے ہوں کہ دیکھو جس دروازے پر آ کر میں اتنے احترام سے سلام کر رہا ہوں تم اس دروازے پر آ کر شور نہ کرنا. عزادارو 11 ہجری 28 صفر کو رسول کی رخصتی ہونا ہے. رسول اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں لیکن رسول کو اپنے سے زیادہ اپنی بیٹی زہرا کی فکر ہو رہی ہے کہ بی بی زہرا کے زانوں پر رسول کا سر ہے اور آنکھوں سے آنسو ٹپکے ہیں. ایک مرتبہ شہزادی کے ہوا کیا ہے کہ دروازے پہ تک الباب ہوا, کہا مجھے رسول سے ملاقات کرنی ہے. ایک مرتبہ بی بی زہرا نے آواز دی کہ واپس پلٹ جا, میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے, میرے بابا بات نہیں کر سکتے ہیں. کہا ٹھیک ہے میں بعد میں آتا ہوں. ایک مرتبہ جب دوبارہ تک الباب ہوا شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آئے, آنسو رسول کے چہرے پر گرنے تھے. رسول کی آنکھیں بھی کھلی. کہا زہرا کیوں روتی ہو, بابا کوئی شخص ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے, بار بار کہہ رہا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے. کہا زہرا اسے اجازت دے دو, یہ کسی سے اجازت لیتا نہیں ہے. زہرا فقط یہ تیرے دروازے کی عزت ہے. یہ ملک الموت کھڑے ہو کر اجازت طلب کر رہا ہے. اگر مظلوم کربلا بابا کا لاشا اٹھا لیکن کیا دیکھا ہے بی بی زہرا نے. بی بی زہرا سمجھ رہی تھی میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے, لوگ آئیں گے مجھے پرسہ دینے کے لیے. لیکن قسم خدا کی لوگ سقیفہ میں جمع تھے, لوگ کچھ ہی اور کام میں مصروف تھے. رسول کا جنازہ کچھ لوگوں نے, اسلام کے بانی کا جنازہ ہے نادارو, کچھ لوگ ہیں. اور اب کیا دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں ہم یہ سمجھے کہ زہرا کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے, شاید زہرا نے شوق ختم کر دیا. لیکن جب ہم نے قریب آ کر دیکھا تو وہ دھواں چولہے کا دھواں نہیں تھا, وہ زہرا کے دروازے کا چولہا تھا.
کہ جو چل رہا تھا، بس اداداروں تفصیل سے مسائل پڑھوں گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ رونے میں نہ شرمائیے گا، کیونکہ آج بھی میرا وقت کا امام غیبت کے پردے میں بیٹھ کر زہرا کی پسلیوں کو روتا رہتا ہے۔ آج بھی میرا امام زہرا کو لگنے والے تماچے پہ روتا رہتا ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کہہ رہا، رسول اس دنیا سے گزر گئے، بی بی زہرا موجود ہے، لیکن وہاں ایک صحابی رسول بھی ہے جس کا نام بلال بتایا جاتا ہے۔ اب حضرت بلال نے جب عالم رسول اللہ کی اولاد کا یہ عالم دیکھا، ارے کل تک جو رسول جن کے نخرے اٹھاتے تھے، کل تک جو رسول کے اوپر سواری کرتے تھے، آج ان کا یہ حال ہو گیا ہے۔ رسول کے بعد جب اہل بیت کا جناب بلال نے یہ حال دیکھا نا، ایک مرتبہ قسم شریک آئی، کھانے کے بعد مدینے سے باہر جانے لگے ہیں، اب ایک مقام پر پہنچے، تھوڑی سی آنکھ لگنی تھی کہ خواب میں رسول اللہ گئے، بلال جہاں پورے مدینے والوں نے میری زہرا کو چھوڑ دیا، تو نے بھی میری زہرا کو تنہا کر دیا۔ اب جناب بلال نے یہ سنا اور واپس مدینہ آئے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی بلال کا مدینے میں واپس آنا تھا نا، لوگ آگے بڑھ کر، کوئی کہتا تھا آقا بلال آ گئے، کوئی کہتا تھا سید بلال آ گئے، کوئی کہتا تھا بلا بلال آ گئے۔ بلال کہتے مجھے اتنی عزت دینے لگے کہ ایک مرتبہ مدینے کی مسجد میں وہ جو دروازہ کھلتا تھا نا، وہاں سے دو چھوٹے بچے آئے ہیں، انہوں نے اس ہجوم نے مجھے دیکھا، میری طرف بڑے چچا بلال، اور چچا بلال کہتا ہے میں نے مولا حسن حسین کے منہ سے جیسے ہی چچا سنا نا، میں نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں پر انہیں اٹھا لیا۔ لوگوں نے مجھے کہا بلال ہم تجھے سید کہتے ہیں، ہم تجھے آقا کہتے ہیں، اور تو ان بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ بلال کہتا مجھے جلال آیا، میں نے کہا رے لوگوں دیکھو تو صحیح ہے کون، اور یہ نانا کے پشت پر سوار ہونے والے مسعداران نظروں میں کربلا۔ روایت بہت طویل ہے، مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے پڑھا نہ جائے، لیکن میں کوشش کرتا ہوا دادارو۔ کیا مقام تھا امام حسن حسین کا رسول کے بعد مدینے میں کہ بلال نے اٹھایا تو انہیں ٹوکا گیا، اور کبھی کسی نے اٹھایا تو انہیں ٹوکا گیا۔ اب فضات ہے بلال، شہزادی کہتی ہے وہی آزان تو جو بابا کے دور میں آزان ہوتی تھی۔ بلال کہتے ہیں میں نے قسم شریک کھائی ہے، میں آزان نہیں دے سکتا۔ پھر بلال کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا رسول کا ٹکڑا ہے زہرا، ان کا کہنا سمجھو رسول کا کہنا۔ ایک مرتبہ بی بی آئی ہے نا، بی بی کھڑی ہے، جناب بلال کو دست آزان پر آئے ہیں، ہاتھوں کو کانوں تک لے کر گئے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، کہاں وہاں عالمی ہے زہرا کہری بابا اور دیکھو بلال اذان دے رہا ہے، بابا یہ لو آپ کا امام آ گیا، اور بابا دیکھو یہ آپ کی ابا ہے، اب اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فضا دوڑ دیا بلال، اذان کو روکتے زہرا گشکا کر گر گئے، زہرا اللہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ عَدَدَ مظلوم کربلا۔ یہ ایام وہ ہے رونے پہ نہ شرمائیے گا۔ امام حسن ذاکر کی خواب میں آ کر کہتے تو میرا سخت مصائب نہیں پڑھتا۔ جب یہ جملہ کہا ہے نا امام حسن نے، باعث کہتا ہے مولا میں آپ کے بڑے سخت مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں میرے سخت مصائب نہیں پڑھتا۔ کہا مولا آپ بتائیے تو صحیح آپ کے سخت مصائب کیا ہے؟ کہا میرے سب سے سخت مصائب یہ ہے، مدینے کی گلی تھی،
میں 5 برس کا تھا، وہاں ایک دروازہ جل رہا تھا، وہاں پہ میری ماں فاطمہ کھڑی تھی، ایک لعین تماچے میں تماچے مار رہا تھا، ایک لعین تازیانے میں تازیانے مار رہا تھا، میں دیکھتا رہا اور میری ماں کا تازی دعائیں برکت بولا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول، ہمارے ناسوں کو رومال سہارا میں جگہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، وقت کے امام نوح زمانہ کی ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں بھی ان کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، ماتم حسین